والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود وخاتم لما سبق وفاتح لمن ولق معين الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير للذي خلق الموت والحياة صلوات محمد عزیزان محترم برادران ملت اور معزز سامعین، عزا خانہ زہرا میں برپا ہونے والی عشرہ محرم کی تیسری مجلس آئے مبارکہ بہت ہی مشہور و معروف سورہ سورہ ملک. جب آپ سورہ ملک کے اس ترجمے اور اس آیت کے ترجمے کو سماعت کریں گے تو آپ جب ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں گے اور ترجمے کو بغور اور دقیق نظروں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو باقاعدہ یہ نظر آئے گا کہ یہ سورہ نہیں گفتگو اہل بیت اطہار ہے. صلوات محمد و آل محمد. دیکھیے نظام بننے سے بنایا جاتا ہے. انسان آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بلا فصل ہو جائیں، آپ آگے آ جائیں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. صلوات محمد و آل محمد. لیکن کوئی بھی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ بارش آ رہی تھی ہم اس لیے نہیں ہوئے. قدرت کا کمال دیکھیے، جب تک وقت نہیں ہوا تو بارش ہوتی رہی، وقت ہو گیا تو بارش کو رک گئی. تو کیوں رکی؟ تاکہ یہ نہ کہہ دے کہ قبلہ بارش ہو رہی تھی ہم مجبور تھے. اللہ نے کہا کہ تم اپنی مجبوری کو مد نظر نہیں رکھ سکتے کیونکہ میں نے وہ پردہ بھی اٹھا دیا ہے. بارش کو رک گئی کیونکہ یہ رحمت بارہ تھی تاکہ آپ گرمی کا احساس نہ کریں. اللہ نے رحمت بارہ کر کر آپ کو یہ بتا دیا کہ اب آپ گھروں سے نکلیں. آپ مزاج بھی نرم ہے، موسم بھی نرم ہے. دیکھیے گا آپ اپنے ذہنوں کو کشادہ رکھیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دو کہ بارش ہو گئی، جب تک بارش نہیں ہوئی تو گرمی کا احساس تھا. آپ یہ نہ کہہ دو کہ بارش ہو گئی تو ہمیں ٹھنڈ لگی. نہیں، بلکہ آپ گھر سے باہر نکلے گا کیونکہ وقت مقررہ پر ہم نے مجلس کا انعقاد کیا ہے. اور انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں موجود بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں ہیں، ماشاءاللہ خوراک سے بھی واقع یعنی فارغ ہو چکے ہوں گے. اور دیکھیے ایک وقت معینہ تھا، اگر وہ تاخیر کریں دیر کریں تو پھر اس میں ہماری کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں جو وقت دیا گیا ہم نے اس سے بھی 5 منٹ بعد مجلس کو شروع کیا ہے، چاہے طوفان آئے چاہے اندھی آئے، کیونکہ سب واقف ہے میرے وقت سے. جب میں وقت دیتا ہوں اس وقت میں مجلس شروع کرتا ہوں. اگر مغربین کے بعد ہے تو پھر فوراً مغربین کے بعد ہوگی. اگر 9 بجے کا وقت ہے تو پھر 9 بجے مجلس شروع ہوگی. کوئی کہیں بھی جائے، اگر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک بھی فرش اعضاء پر ہے تو مجلس شروع ہوگی. صلوات محمد و آل محمد پر. دیکھیے جب ہم مجالس کو تیار کرتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہم اپنے دماغ کو دوڑاتے رہتے ہیں.
کیونکہ ہم اپنے موضوع کو ڈیلی کرتے ہیں اور موضوع کو ڈیلی کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں بیان کرنا ہے۔ تو ایک ایک مجلس کے لیے یہ نہیں کہ مولانا ممبر پر بیٹھ کے آ کر بول دیا، اس کے لیے آپ کو بتا دوں بڑی محنتیں بڑی مشقتیں کرنا پڑتی ہے۔ آپ کبھی دوپہر میں گھر آ کر دیکھیے گا، جب ایک موضوع تیار ہوتا ہے تو ایسے نہیں کہ ہم نے موبائل میں سن لیا تو آ گئے اور ہم نے پڑھا تو آ گئے، نہیں۔ جب آپ دیکھیے گا تاریخ کی کتابیں بھی رہتی ہیں، کوئی بھی موضوع کتاب میں نہیں ہوتا، کبھی ادھر کی بات ہوتی ہے کبھی ادھر کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں بہت سی کتابوں سے یہ موضوع لینا پڑتا ہے، آیت کو بھی ذہن نشی کرنا پڑتا ہے، آیت کے پیش نظر کو بھی، آیت کے زمینے کو بھی، آیت کے ترجمے کو بھی، آیت کے دیکھے گا ضرور کو بھی، آیت کے باطن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے، آیت بتانا کیا چاہ رہی ہے۔ آپ نے آیت پڑھ دی، آیت پڑھ کر گزر جانا الگ بات ہے، آیت کو سمجھانا الگ بات ہے۔ دیکھیں گا آیت پڑھنا، سید صاحب ہم بھی آج مل کر آیت پڑھ سکتے ہیں، آیت کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ آیت کب نازل ہوئی ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، قرآن میں آپ نے کہا کہ سورہ ملک کی آیت ہے، میں نے آیت پڑھ کے آگے گزر گیا، لیکن یہ تو بتائیں کہ اللہ نے سورہ ملک میں بیان کیا کیا ہے، اللہ نے اس میں ملکیت بتائی ہے، سورہ میں بتائی ہے، اس میں اختیار بتایا ہے، اس میں ملکیت بتائی ہے۔ اللہ نے کیا کہا، خلق الموت والحیات، دیکھے گا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، طیب و طاہر ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات، دیکھے پاک و منزہ ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں کوئی کائنات ہے، جس کے ہاتھوں میں کوئی ملک ہے، جس کے ہاتھوں میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، اللہ نے نظام قدرت اپنے ہاتھوں میں رکھا، کسی انسان کے ہاتھوں میں نہیں دیا، اللہ نے نظام قدرت رکھا، دنیا والے کو بتا دیا دیکھو نظام قدرت میرے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ نظام قدرت کسی کے ہاتھوں میں ہوتا تو اللہ نے جب بارش کا نظام اپنے ہاتھوں میں رکھا تو بارش دیکھے گا بارش ہونے لگی، اللہ نے خلا کا نظام اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ تو آپ یہ بتائیے، پروردگار عالم کے نام ہے بیدہی ملک، یعنی میں نے تمام قدرت نظام تمام دیکھے قدرت کاملہ اپنے ہاتھوں میں رکھا، پورے ملک کا نظام اپنے ہاتھوں میں رکھا، کل کائنات کا نظام اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ بے پروردگار، اگر کوئی کہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ اگر اللہ ہاتھ رکھے تو پھر اللہ اللہ نہ رہے، لیکن اللہ اللہ نہ رہے۔ اگر اللہ پیر رکھے تو اللہ اللہ نہ رہے، اللہ آنکھیں نہ رکھے تو اگر اللہ آنکھیں بتائے تو اللہ اللہ نہ رہے۔ تو پھر یہ بتائیے اللہ سورہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، بیدہی الملک، یعنی میرے ہاتھوں میں نظام ہے پورے کائنات کا، پورے ملک کا۔ پھر اللہ نے کہا کہ پرندہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ بھائی اختیار کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ بھائی اللہ نے بھی کہا کہ بالذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پہلے موت کو خلق کیا، بعد میں حیات کو خلق کیا، پہلے موت کو خلق کیا، بعد میں حیات کو خلق کیا۔ لیکن انشاءاللہ کسی منزل کی طرف لے کر آنا ہے۔ پہلے آیت ہے کہ تبارک الذی بیدہی الملک، بیدہی دیکھیں ضمیر کیا ہے، ضمیر دیکھیں کدھر جا رہی ہے، اللہ نے بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے، دیکھیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کا میں ذمہ دار ہوں، سمجھنے کے ذمہ دار آپ ہیں، پہنچنے کے ذمہ دار آپ ہیں، اور مجھے پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مجمع وہ نہیں ہے کہ جو کہہ کر داد لے، بلکہ ہم جملہ کہتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مجمع جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے، اشاروں کو سمجھتا ہے، قناعت کو سمجھتا ہے، مجمع کو سمجھتا ہے، اشارات کو سمجھتا ہے، لیکن موضوع کو سمجھتا ہے، فضائل کی بلندی کو سمجھتا ہے، فضائل کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے، عظمت کو سمجھتا ہے، رفعت کو سمجھتا ہے، آیت کے نہج کو سمجھتا ہے، آیت کے نزول کو سمجھتا ہے، لیکن
کون ہے کہ بابرکت ہے؟ بیدہ الملک، ہم نے تمام اختیار، تمام کل اختیار کس کو دے دیے ہیں؟ کہا کہ بھیا ہم کہ آپ ادھر علیہ السلام پر محمد علیہ محمد پر اس موضوع کی گفتگو کرنے کا بھی ہو اور زیادہ طویل گفتگو ہے انشاءاللہ اسی گفتگو کے اندر سمیٹ دینا ہے اور آپ کو بھی قریب لانا ہے. دیکھیں انشاءاللہ دیکھے گا بیدہ الملک کہ ہم نے نظام قدرت کو اپنے ہاتھوں میں رکھا. تو اب نظام قدرت کیا ہے؟ نظام قدرت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا. تو اب یہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں کہا کن فیکون. قرآن کی آیت دیکھے گا، جب آپ قرآن کی آیت دیکھے گا تو آیت کے نظام کو دیکھے گا. آیت یعنی اللہ نے کل اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور جب اللہ نے اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھا تو اللہ نے ایک نظام رکھا. اللہ نے مراتب بتائے، کہا کہ کون لائق احترام ہے، کون لائق عزت ہے، کون لائق عزت نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بتائیے جب سب سے پہلے اپنے نمائندے آدم کو بھیجا، اپنے نمائندے آدم کو بھیجا. آدم کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے خلیفہ. سب کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد. آپ کیا ہوئے؟ آدم کیا ہوئے؟ آپ کے بابا آدم، دادا آدم. بھائی آپ نے بتائیے جب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، جب آدم کے پتلے کو تیار کیا جا رہا تھا، دیکھیں انشاءاللہ کسی منزل تک لے کر آنا ہے، دیکھیں کسی منزل تک آپ کو لانا ہے. بیدہ الملک، دیکھیں ہر نظام قدرت اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں میں نظام قدرت کو رکھا ہے. بھائی اللہ نے نظام کیسا رکھا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا نمائندہ، سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا رہبر، سب سے پہلا نمائندہ جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ تعریف یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اپنی نورانی مخلوق کو سب کے سامنے، تمام ملائکہ کو اپنے سب سے پہلے نمائندے آدم کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا، سب کے سب سجدے میں گر جانا. دیکھیں سب کے سب سجدے میں گر جانا. پھر بھی نہیں سمجھے، میں ہاتھوں کو بتا رہا ہوں. بیدہ الملک، دیکھیں اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر کھل کر آپ کو سامنے لیا. آپ پوشیدہ نہیں رکھنا ہے، پھر آپ کو کھل کر سامنے لانا ہے. بیدہ الملک کو سمجھانا ہے اور پھر انشاءاللہ آگے لے کر آپ کی گفتگو کو لے کر چلنا ہے. کہا کہ دیکھو جب آدم کے پتلے کو بنایا، اللہ کی نورانی مخلوق کو سب کو سجود ہونا پڑا، سب کو سجدے میں جانا پڑا. تو اللہ ابلیس نہیں گیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ کہا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بھیا نہیں سمجھے گا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے تیار کیا، تجھے کس نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہیں کرتا؟ بھائی روح ہوگی کہ جب میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بھئی یہ دو ہاتھ کیا ہے کہ جو آدم کو بنا رہا ہے، نظام قدرت کو بھی سنبھال رہا ہے، نظام قدرت کو بھی چلا رہا ہے. تو آپ کو سامنے لیا بھئی نظام قدرت. دیکھیں سورج کا پلٹانا اور چھپانا قدرت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھئی اللہ نے کوئی اپنا نظام بنایا ہے، اپنا ایک مستحکم نظام بنایا ہے. اللہ نے ایسا نمائندہ بنایا ہے کہ جب زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرے تو جو سورج اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آ جائے. سب کا مولا، جو
چہک میں پھولوں کی مہک میں بدر کا سرما پریم کا غازی لہلا کا شوہر حسین کا بابا زین کا بابا زینب کا بابا کلثوم کا بابا ہم سب کا رہبر کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت کا مولا سر کا مولا داؤد کا مولا عیس کا مولا یونس کا مولا یعقوب کا مولا کعبے میں ولادت ارے حیدر نظام قدرت کو سمجھے گا کہ ہم نے قدرت کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، پورے نظام کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ بھائی اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں تو نہیں ہے، اللہ کے کان تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کسی منزل تک آپ کو لے کر آنا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ تو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، بھائی کیا آپ کو نبی نظر نہیں آتا، کیا اللہ نظر نہیں آتا؟ بھائی ہمیں تو نظر بھی آتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے، ہمیں نظر بھی آتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے۔ ہمیں جب بتایا جاتا ہے تو ہم سنتے ہیں، جب دکھایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، جب بتایا جاتا ہے تو ہم سنتے ہیں، بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی ہم کیا کریں؟ بھائی کسی کو تو کان کی بات سنائی دیتی ہے، کسی کو میدان میں نہیں سلام محمد نظام دیکھے گا، قدرت کا نظام دیکھے گا۔ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اللہ نے طریقہ کار رکھا ہے۔ اللہ آپ یہ کہتے ہیں بھائی آپ بڑھا دیتے ہیں، آپ بتائیے کبھی ہم نے بڑھایا یا گھٹایا؟ نہیں کہا کہ نہ ہم نے بڑھایا نہ ہم نے گھٹایا۔ تو آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ جوان چہرے اور بڑے حسین و جمیل چہرے میرے سامنے ہیں، لیکن قسم خدا کی جو چہرے ابھی غائب ہیں انشاءاللہ وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور جو ادھر ادھر ہیں انشاءاللہ یہاں فرش عذاب پہ آنے والے ہیں۔ اور مجھے چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے جو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میری جو آواز ہے ان کے کانوں میں پہنچے گی، انشاءاللہ قریب وہ چہرہ یہاں فرش عذاب پر نظر آئے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں گا نظام قدرت کیا ہے کہ ہم نے نظام قدرت اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، پورا نظام قدرت اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ اور جب اللہ نے نظام قدرت رکھا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے خلاصہ کیا لِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، بھائی وہ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کا اختیار موت و حیات پر بھی ہے، موت و حیات پر بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، اور جب وضاحت ہوگی ابھی بہت اس کے ذہن میں بڑی گفتگو کرنا ہے اور بڑی ہی تاریخی گفتگو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا ہے کیونکہ ایک مجلس نہیں تقریباً 3 مجلسیں پڑھنا پڑ رہی ہے، 2 مجلس دن میں پڑھنا پڑ رہی ہے، یہ پڑھنا پڑ رہی ہے، تو اس کے لیے بھی میٹر کی بھی ضرورت ہے، ذہن کی بھی ضرورت ہے، یعنی ذہن بھی آزاد ہونا چاہیے۔ جب ذہن آزاد ہوگا تو کبھی خطابت کی جائے گی، کبھی زادری کی جائے گی، کبھی لفاظی کی جائے گی۔ دیکھیے گا ذہن خطابت کے لیے ماشاءاللہ ہمارے خادم بھائی بیٹھے ہیں، وہ چیز کو زیادہ سے زیادہ وہ بیان کریں گے۔ چھوٹے بھائی شعر و شاعری جب ردیف و قافیہ پھنس جاتا ہے نا تو انسان پورے دن کبھی اپنے سر پر قلم مارتا ہے، کبھی دماغ پہ مارتا ہے۔ جب ایک انسان کسی چیز پہ ایک واقعہ بتا دوں میں آپ کو تاکہ بہت بات آسان ہو جائے، اور اس بات کو بڑے قریب سے میں دیا ہوں۔ دیکھیے اور خدمت یہ ہے کہ جہاں مولا کو لینی ہے وہ خدمت وہاں کرتا ہے، کہیں بھی خدمت۔ دیکھیے ماشاءاللہ شہزادی نے یہاں خدمت، فون بھی آئے، ایک جملہ ہے کہ اپنا یہاں پہ جب بھی ضرورت ہے تو باہر سے میں سال یہاں رہتا ہوں، اور جب سال باہر خدمت کرتا ہوں تو اس لیے کہ حالات میں کہتا ہے تو اپنے مولانا پڑھ رہے ہیں، بھائی یہیں کے رہنے والے مولانا پڑھ رہے ہیں،
لیکن آپ کو بتا دوں کہ شاید جتنی محنت ہمیں کرنا پڑتی ہے باہر سے آنے والا اتنی محنت نہیں کرے گا. کیوں محنت نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ ہم ساتھ گھر یہاں مجانے سے پڑھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کون سی مجلسیں یہاں پڑھی ہیں. تو پڑھنے اور سننے والا کیا مولانا نے وہ مجلس پڑھی آج وہ پڑھ دی. آپ یہ بتائیے کہ ہم 3 مجالس ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پڑھ جائے 3 مجالس کے بعد. تو اب انسان دماغ ہے، یہ بھی دماغ ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اتنا سا ہے، لیکن اس کے اندر کیا کہ ہمیں یاد رکھنا ہے، آیت کو بھی یاد رکھنا ہے، رسول کو بھی یاد رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگنا ہے. تو اس لیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ادھر ادھر چلنے والے نہیں ہیں. صلوات رحمت والے محمد پر. دیکھیے ملک کو سمجھانا ہے. انشاءاللہ پھر میں آپ کی گفتگو کو قریب کروں گا اور آپ کو قریب ہوتے چلے جائیے گا. دیکھیے آگے بہت جگہ ہے، اگر آپ قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ دیکھیے کسی مسجد میں آ جائیں. اگر سید صاحب آپ قریب آ جائیں ماشاءاللہ، آئیے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ہمارے الہادی چینل صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ماشاءاللہ الہادی بنا ہے. دیکھیے عربی میں جب الف اور لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے. جیسے الہادی اگر ہادی ہوتا تو خالص ہوتا. عربی میں کہا جاتا ہے اب دیکھیے گا بچے جانتے ہوں گے ہمارے جو طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی مختص ہو جاتا ہے کسی ذات سے. ہم نے کہا الہادی یعنی وہ ہدایت سے مخصوص ہے، یعنی اس کا کام ہی ہدایت دینا ہے، اس کا کام ہی ہدایت پھیلانا ہے، اس کا کام ہی دے کے ہدایت کرنا ہے، یعنی دنیا کو ہدایت کرنا. آپ کہیں گے تو موبائل ہے، ہدایت کیسے ہو رہی ہے؟ بھائی ہم نے ایک جملہ یہاں سے پڑھا، یہی جملہ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائیوں نے سنا، وہی دیکھ کے پاکستان میں سنا گیا، وہی ایران میں سنا گیا. بھائی یہ بتائیے ہم آزاد خانے میں مجلس پڑھ رہے تھے، یہی جملہ ہمارا پاکستان پہنچ گیا، یہی جملہ ہمارے وطن پہنچ گیا. بھائی میں کہوں گا کہا کہ کل تو آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، تو ہم کہیں گے بھائی آپ نے کیسے سنی؟ میں نے حسین ڈگری میں مجلس پڑھی اور تم کہہ رہے بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے. کہا کہ ہم نے الہادی چینل پر آ کے مجلس سنی ہے. دیکھیں الہادی چینل پر مجلس سنی ہے. دیکھیں گا ہمارے 3 چینل، ایک الہادی، ایک حسین شدت اور تیسرا چینل کون تھا بھیا؟ آزاداری، بڑی آزاداری. یہ بھی دیکھیں سب چینل چلے برابر، ادھر بھی چینل ہمارا فیس بک پہ چل رہا ہے، چاروں طرف ہماری جو ہے یہ آزاداری نشر ہو رہی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آزاد خانے سے یہ تبلیغ دین ہو رہی ہے، یہ تبلیغ دین ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا ممبر ہی تبلیغ کے لیے بنا ہے. خادم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کی تصدیق کریں گے. یہ ممبر کیا ہے؟ یہ ہے ممبر غدیری، کیونکہ یہاں آ کر دین ادھر ادھر سے نہیں لیا ہے، ہم نے دین کو غدیر سے لیا. تو پھر آیت پڑھیے گا تو پھر ہمارا دورہ دین نہیں ہوگا. تو آیت پڑھیے ماشاءاللہ. ہمارے خادم بھائی جب رسول یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس، اور مسلسل خادم بھائی کی گفتگو اسی آیت پر رہے گی. تو ہم نے غدیر سے کیوں لیا آپ کو بتا دوں. بھئی یہ دین ہے، دین اسلام. دین کیا دین ہے؟ اسلام. چلیے بھائی ہم نے کہا تھا کہ جو چہرہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی سامنے آ گیا. صلوات محمد وعلى محمد. تو آپ یہ بتائیں ہر آدم کس دین کی تبلیغ کرنے کے لیے؟ آپ بتائیں، سب بولیے دین اسلام کی. آدم بولیے آج میں آپ کو ذاکر بنا دوں تاکہ آپ کا آدمی ذاکر بن جائے. دیکھیں آدم کسی تبلیغ کرنے کے لیے آئے؟ زور سے بولے دین اسلام. نوح، عیسیٰ، موسیٰ، اسحاق، ابراہیم، یعقوب، یوسف، اسحاق، عنان، شمعون، دیکھیں ادریس، لوط. کس کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے؟ دین اسلام کی سب نے مانا تاکہ
तमाम हादियों को दीन की तबलीग के लिए भेजा है, तमाम देखिए तमाम अंबिया और शाम को दीन की तबलीग के लिए भेजा है, इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा है। परवरदिगारा आदम आए, इस्लाम अधूरा, नूह आए, इस्लाम अधूरा, लेकिन नूह आए, इस्लाम पूरा नहीं हुआ, इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ। इब्राहिम आए, इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ। परवरदिगारा ये बताइए कि इस्लाम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है? कसम खुदा की किसी मंजिल तक लेना है, एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा। अगर हाथ नीचे रह गया तो समझूंगा कि रोज़े निसाब इन्होंने तो पैमान नहीं लिया है, तो पैमान में नहीं थे, इनकी रुमात नहीं थी। तो देखिए सबका देखेगा, सबका ईमान है। आदम आए, ईमान पूरा नहीं हुआ, इस्लाम पूरा नहीं हुआ। आदम इस्लाम की तबलीग के लिए, वो इस्लाम की तबलीग के लिए, इब्राहिम इस्लाम की तबलीग के लिए, लेकिन ये दीन मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन कसम खुदा की दीन मुकम्मल कब हुआ? कब मुकम्मल हुआ? ये कब मुकम्मल हुआ? तो आपको बता दूं, दीन मुकम्मल तब हुआ जब विलायत अली का बैठे हैं तो आपकी रूह में इकरार किया तो आप यहाँ मौजूद, आपकी रूह में इकरार किया तो आप यहाँ मौजूद। आप बुलंद हुए तो इस दुनिया के हर चीज की एक हिद्दत होती है, हर चीज से एक मोहब्बत होती है। जब किसी चीज से मोहब्बत होती है तो इंसान उसके करीब हो जाता है, उसके और करीब हो जाता है, उसके और करीब हो जाता है। कसम खुदा की इधर से हम करीब होते हैं, मरने के बाद ही हमारे माशाअल्लाह। देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप सुनते रहें और इंशाअल्लाह विलायत भी बताई जाएगी और विलायत के जो रात पोशीदा है उनको भी उजागर किया जाएगा। असली विलायत का मकसद बताया जाएगा कि विलायत क्या है। लोग हमसे कहते हैं कि जब मौलाना मीर मस्जिद पढ़ते थे, अखबारों वाली मस्जिद पढ़ते हैं, तो अगर अली के फजाइल पढ़ना ही अखबारियत है, आपने अखबारियत को समझाई नहीं। अखबारियत कहते किसको है? अखबारी होता कौन है? आपको बता दो, अखबारी कहते उसको है जो कुरान और हदीस को पूरा जानता हो। देखिए आपको बता दूं, सबसे बड़ा अखबारी कौन? खामनई साहब, सिस्तानी साहब, बेतायानी साहब। देखिए ये है अखबारी। अखबारी ऐसे नहीं, हम अखबारी हैं, हम अखबारी हैं। अखबारी बनना बहुत बड़ी बात है। पहले इल्म तो हासिल करो, पहले इल्म तो हासिल करो, पहले अहले बैत के दर पर तो आओ, पहले इल्म हासिल करो। भाई हदीस को जानते नहीं, आप अखबारी बनकर बैठ गए। क्योंकि अखबारी हमारे किसी को नहीं कहते, क्यों? इसलिए कि अखबारी कहना बहुत बड़ी बात है। जब हमें पता चला उलमाए इकराम ने, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उनके फजाइल ज्यादा बयान करना नहीं, आपको बता दें अखबारी होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अखबारी कहते हैं जो कुरान और हदीस से अपने मसाइल को, दुनियावी हमारे मसाइल को हल करके हम तक पहुंचा दें। और जो चीज कुरान और हदीस में ना हो, अगर कुरान के जो कि हदीस को इमाम ने कहा है, खातून भाई ने सुबह या कल अभी मैं तुझे पढ़ा था कि अगर कोई हदीस कुरान की आयत से टेली ना हो, उसको दीवार पे दे मारो। तो आप ये बताइए कि हमने किस लिया ऐसे एक बलिया है और आपने हमें इशारा किया है, अहले बैत ने हमें मंजिल बताई। देखिए अगर ना होते अपनी मंजिल को ना समझ पाते, अपने रास्ते को, अपने हदफ को ना समझ पाते। देखिए गुफ्तगू, मैं सोच रहा था कि गुफ्तगू की जाए। देखिए 55 मिनट 8:55 हो गए, 9:55 हो गए हैं और गुफ्तगू का पता ही नहीं चला। अभी तभी गुफ्तगू हो रही थी और तभी गुफ्तगू में इतना गुजर गया। और इंशाल्लाह आप रहिएगा तो आगे आगे, क्योंकि क्या है ये इब्तिदा है, इंशाल्लाह ये आजादारी बढ़ती जाएगी। जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे इतना बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी लोग बहुत देर से आए, मजलिस भी देर से शुरू हुई है क्योंकि बारिश आ गई थी, रहमत बारह। क्योंकि इतना मौका तो अल्लाह ने दिया है, जब आपको आने का मौका दिया है तो थोड़ा हमें भी मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको गुफ्तगू को करीब आना है। देखिए इमामी गुफ्तगू और ये महदूद नहीं, इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो पढ़ूंगा, अगर आप नहीं चाहेंगे देखो मैं एक अंदाज से जुमले से पता चला दूंगा कि जुमला कादर सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद
پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے والے سو گئے ہیں، پر تھکان تو ہمیں بھی ہے، اور ساری مجلسوں میں پہنچا ہوں، ساری مجلسیں سن رہا ہوں، اور بیدار ہے، کیونکہ ابھی بیداری کا ثبوت دینا ہے، اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہونا ہے، آپ کو اس میں بھی ثابت ہونا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب ہم تو تھکے۔ دیکھیے عزادار کبھی تھکتے نہیں، نہ کبھی بیمار ہوتے ہیں، اگر بستر پہ بھی ہو، آپ کو عزاداروں کی عظمت بتاؤں گا، جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارا فرش آنے پر یعنی فرش ادا پہ آنا شہزادی کو کتنا پسند ہے، اور آپ جمع ہوئے ہیں شہزادی کو فرصہ دینے کے لیے، اور فرصہ اس انداز سے کہ شہزادی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور آپ فرصہ پیش کر رہے ہیں شہزادی کو، اور شہزادی آپ کے سامنے اپنا رومال کھولے ہوئے بیٹھی ہے، آپ کے آنسو کو لینے کے لیے تیار ہے۔ عزادارو، آج محرم کی دوسری تاریخ گزر گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین والی کربلا ہوئے آپ نے مسائل سنے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ الگ نحس سے اور الگ انداز سے مسائل پڑھنا ہے، جیسے ہی مسائل ایک ہے سب کا انداز بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ایک ہی روایت پڑھتے ہیں، بھئی اگر کربلا ہوتی تو ہم الگ روایت پڑھتے، کربلا ایک ہے، مسائب ایک ہے، حسین ایک ہے، علی اکبر ایک ہے، اصغر ایک ہے، قاسم ایک ہے، تو مسائب تو اسی طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ جب حسین وارد کربلا ہوئے ہیں عزادارو، جو آج کا دن گزرا ہے، جب زہرا کا لال وارد کربلا ہوا، تاریخ کہتی ہے چلتی ہوئی سواری نے اپنے قدموں کو روک دیا، حسین نے دوسری سواری بدلی، وہ بھی آگے نہیں بڑھی، تیسری سواری کو بدلا، حسین کی تیسری سواری بھی آگے نہیں بڑھی، حسین نے 12 سواریوں کو تبدیل کیا، لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھی، کیونکہ ایمان تھے، سمجھتے تھے کہ اس زمین میں کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے۔ عزادارو، قافلے کو روکا گیا، کہا عباس زمینداروں کو بلایا جائے، یہاں بستی والوں کو بلایا جائے، بستی والوں کو بلایا گیا اور پوچھا اے بستی والوں سے جب پوچھا سوال کیا گیا، اے بھائی بتائیے کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس اتنا سنا، وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں تو ہمارے رسول رہتے ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ ہمارے نبی محمد رہتے ہیں، تو امام نے کہا حسین نبی کا نواسا حسین ہو، بس اتنا سنا، مولا کہا کہ مولا آپ آگے ہجرت کر جائیے، آپ یہاں نہ رکیے، کیونکہ آج تک جو بھی زمین پر ٹھہرا ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہوا ہے، مولا ہم نہیں چاہتے کہ نواسے رسول مصیبت میں مبتلا ہو۔ بس عزادارو، نام پوچھا گیا، ایک ایک کو بلایا اور بلانے کے بعد نام پوچھا، بھیا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس زمین کا نام غازریہ ہے، دوسرے سے پوچھا، کہا کہ اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، تیسرے زبان کے بھائی آپ بتائیے، کہا کہ اس کو ماریا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا شرط فرات کہا جاتا ہے، بس عزادارو الگ الگ نام بتایا، کسی نے کہا اس کو دست بلا کہا جاتا ہے، کسی نے کہا کیا اس کا اور نام بھی ہے، اے بزرگ کمر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھا، کہا کہ اس زمین کو زمین کربلا بھی کہا جاتا ہے، بس حسین نے یہ نام سنا، عباس ہماری منزل آ گئی، عباس قافلے کو روک دیا جائے، زمیندار کو بلایا، اور جیسے زمیندار آیا آنے کے بعد کہا کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ ہاں، کہا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ ایسے ہی زمین لے لیجیے۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم دوسرے کی زمین پر نہیں ٹھہرا۔ واپس عزادارو زمیندار کو بلایا، روزے رکھ دی اور اس کو واپس کر دیا، کہا کہ دیکھو امام نے پروانہ لکھ کر دے دیا، کہا کہ ہم نے اس زمین کو آپ ہی کو ہیبا کر دیا، لیکن عزادارو اتنی شرط ہے ہماری، کہا کہ دیکھو جب ہمارا چاہنے والا ہماری شہادت کے بعد آئے تو 3 دن اس کو مہمان رکھنا۔ عزادارو امام کو آپ کی کتنی فکر ہے، 3 دن مہمان رکھنا۔ اور عزادارو اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے مردوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، بنی اسد کے تمام کو بلایا، بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بنی اسد کے مردوں، اگر تم دشمنوں کے خوف سے، ظالم کے خوف سے نہ آ سکو تو اپنی عورتوں کو پھیر دینا، وہ آنے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں، اگر وہ نہ آ سکے تو اپنے بچے کو کہنا کھیلتے ہوئے آئے، ہمارے لاشوں پر مٹی اٹھا اٹھا کر ہمارے لاشیں
بچوں کو دام دے. وفاداروں اتنا کہنا تھا. وفاداروں تاریخ کہتی ہے جب رات کا وقت آیا ہے نا, یہ رات ہے وفاداروں, دن کی شب ہے, آج امام ہے, سید سجاد ہے, جناب عباس ہے, عزاداروں جنگ کا نقشہ بنا رہے تھے, جنگ کا نقشہ تیار کر رہے تھے. لیکن تاریخ یہ ہے کہ زہرا کا لال لال کے سناٹے میں چلے اور چلنے کے بعد ایک نشان بنایا, عزاداروں ایک نشان بنایا, پھر دوسری کچھ دور چلے, پھر دوسرا نشان بنایا, پھر تین عزاداروں کو دور چلے, پھر تیسرا نشان بنایا. لیکن عزاداروں پھر دریا کے کنارے گئے, ایک نشان بنایا. عزاداروں معلوم نہیں, حسین نے ایک نشان بنایا, بیٹھ کر کمر کو پکڑا, دوسرا نشان بنایا, اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. عزاداروں اس منظر کو جناب عباس دیکھ رہے تھے, کہا کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے یہ نشان کس چیز کے بنائے ہیں؟ کہا کہ عباس آؤ میرے ساتھ آؤ. اے عباس یہ نشان دیکھ رہے ہو, یہاں پہ میرے جوان علی اکبر کا لاشا دل سے زمین پر آئے گا, اور یہاں میں اپنے جواب کے سینے سے برچھی دیا نہیں کھینچوں. عزاداروں آگے سے طرف چلے, کہا کہ ہاں. عزاداروں کہا کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے ایک نشان بنایا اور اس نشان سے کچھ مٹی کو لیا, ہوا میں اچھال دیا. کہا کہ ہاں میرے قاسم کا لاشا زمین پر آئے گا, اور قاسم کے لاشے کے ٹکڑے زمین میں, عزاداروں ہوا میں بکھر جائیں گے. عزاداروں اس کے بعد مولا یہ بتائیے کہ فراق کے کنارے کس کا نشان بنایا ہے؟ کہا کہ عباس یا فراق کے کنارے تم اپنے بازو کٹا کر سو گے. عزاداروں نشان بنا کے گئے, لیکن جیسے ہی حسین نشان بنا کر خیمے میں آئے تو عزاداروں عجیب آواز سنی, باز آئی دوڑی ہوئی آئی, اے بھیا جی دن سے ہم کربلا آئے ہیں, اس دن سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, لیکن وہ بیوی آپ کا نام لے کر روتی ہے, ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا مظلوم حسین, ہائے میرا اولیاء حسین, ہائے میں نے اس کو چکیا بھی پیش کروانا ہے. عزاداروں کہا اے زینب تم نے اس آواز کو نہ پہچانا؟ کہا کہ ہاں بھیا, بیوی کون ہے جو آپ کا نام لے کر رو رہی ہے؟ کہا کہ بہن مجھے بتانا. عزاداروں اس نشے میں جہاں حسین نے اپنا نشان بنایا تھا, اس نشان پر ایک بیوی ہے اپنے بالے کو پریشان کیے ہوئے کریا کر رہی ہے, آئے میرا مظلوم حسین, آئے میرا غریب حسین, طرف کر یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے, جب ہم نے مدینہ چھوڑا تھا ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے الذین صلوا انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بقضاء و تسلیما لامرہ. ماتم حسین حسین